موضوع ہے۔ ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود بخود الٹی جتنی بھی آ جائے، پانی کی آئے، کڑوے پانی کی آ جائے، یا کھانے کی الٹی آ جائے، بلغم کی الٹی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب کوئی بندہ خود اپنے حلق میں انگلی ڈالے اور خود الٹی اس طرح قصدن الٹی کرے، اور یہ الٹی بھی منہ بھر کے ہو۔ منہ بھر کے الٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ روکنا چاہیں تو آپ کو تکلف کرنا پڑے، یہ الٹی، ورنہ ہلکی سی اگر پانی نکل آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، سحری کے بعد نماز فجر پڑھی، اس کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اب آپ کو احتلام ہو گیا، غسل آپ پر فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ اس سے بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نارمل جس طرح غسل کرتے ہیں اسی طرح غسل کریں گے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور غلط فہمی وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر رات میں کسی بندے کو احتلام ہو گیا، صبح سحری کے وقت آنکھ کھلی، اب غسل فرض ہے اس پر، یا رات ہی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا، دونوں پر غسل فرض ہے، غسل کرنا ہے، لیکن سحری کا وقت تھوڑا ہے، اگر غسل کرنے جائیں گے ٹائم نکل جائے گا، یا کوئی بھی مسئلہ نہیں، وقت بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی نہیں غسل کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں، نارمل منہ وغیرہ دھو کر کلی کریں اور اپنا سحری کھائیں۔ سحری کھانے کے بعد روزہ بند بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز فجر سے پہلے غسل کر لیں، فجر کی نماز ضائع نہ ہو، باقی اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار روزے میں مکروہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جب شریعت نے آپ کو آسانی دی ہے تو بلا وجہ مشکلات کیوں پیدا کریں پھر؟ تیسری بات، اسی سے متعلق ایک اور غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں جناب اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو سحری میں آپ ایسا کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، کلی کر لیں، باقی غسل کرنے کے لیے وہ آپ بھلے بعد میں کر لیں۔ بھئی اس میں کیوں؟ کہتے ہیں روزے کی حالت میں نہیں کرنی آپ نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ آپ وضو بھی تو کرتے ہیں نا، وضو میں کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اسی طرح غسل میں کرنا ہوگا، تو روزے کی حالت میں بھی اگر آپ غسل کرتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، روزے کی حالت میں دو باتوں کا خیال کرنا چاہیے، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں۔ آپ جب کلی کریں گے تو اس میں غرغرہ نہ کریں، غرغرہ کرنے میں ہو سکتا ہے کوئی قطرہ اندر چلا جائے، اب جب قطرہ اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو روزہ اگر یاد ہے تو۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھائیں تو زیادہ کھینچیں نہ اوپر تک پانی، کہ ناک کے نرم ہڈی سے بھی اوپر چلا جائے، دماغ کی طرف پانی چلا گیا تو اب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دو کام نہ کریں، غرغرہ نہ کریں اور زیادہ پانی اوپر نہ چڑھائیں، باقی نارمل جس طرح کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں وہ کریں اور پھر غسل کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن نس میں لگایا جائے یا گوشت میں انجیکشن لگایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اصول کیا ہے روزہ ٹوٹنے کا؟ روزہ ٹوٹنے کا اصول ایک ہے، وہ یاد رکھ لیں، اس سے آپ کے ہزاروں مسئلے درست ہو جائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ پیٹ میں جانے کے لیے یا دماغ تک جانے کے لیے جو راستے ہیں، جو ہمارے جسم میں راستے ہیں، جو ہمارے پیٹ تک ڈائریکٹ غذا کو لے کر جاتے ہیں، خوراک کو لے کر چلے جاتے ہیں، یا پھر دماغ تک جانے کا جو راستہ ہے، ان راستوں کے ذریعے اگر کوئی چیز پیٹ میں یا دماغ میں جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں روزہ ٹوٹے گا۔ مثلا ہمارے پیٹ میں جانے کے راستے کتنے ہیں؟ ایک تو ہمارا منہ ہے، منہ کے ذریعے پیٹ میں ہماری چیز جاتی ہے، ناک کے ذریعے بھی خوراک جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح پاخانے کے مقام سے بھی بعض اوقات جیسے بواسیر کے جو مریض ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور بھی کوئی بیماریوں میں مبتلا افراد ہوتے ہیں تو ان کو نیچے سے خوراک دی جاتی ہے، خوراک سے مراد میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہے، تو اب نیچے سے میڈیسن کوئی دی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ کان کے ذریعے اگر دوا ڈالی تو کان کا رستہ فی الحال پیٹ کے ذریعے نہیں، اکثر علماء کا یہ موقف ہے، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں بہرحال بچنا بہتر ہے۔
دماغ تک جانے کے لیے ہمارا ناک کے ذریعے بھی دماغ تک، جیسے پانی آپ کھینچیں دماغ تک چلی جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ باقی انجیکشن لگائیں، ضرورت کے وقت آپ ڈرپ لگائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، دوسری ایک اور غلط فہمی وہ یہ پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کا خون نکل آئے تو لوگ سمجھتے ہیں جناب اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کا خون نکلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو خون کی بہت زیادہ حاجت ہے، اگر آپ خون نہیں دیتے اس بندے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ روزے دار ہیں، آپ اس کو خون دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بس اتنا خیال ضرور رکھ لیا جائے کہ جو خون دینے والا ہے اتنا خون نہ نکل جائے کہ وہ بعد میں اس کے لیے اپنا روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر اسے نہ دینا چاہیے، ورنہ روزے کی حالت میں خون بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح روزے کی حالت میں ایک غلط فہمی وہ یہ پائی جاتی ہے کہ مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، روزے کی حالت میں مسواک، جس طرح عام روٹین میں مسواک کرنا سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک تر ہو یا مسواک خشک ہو، دونوں طرح کی مسواک کر سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس میں بس ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسواک کے جو ذرات ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے ٹوٹ کر اندر نہ چلے جائیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، اسی طرح ایک غلط فہمی وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، برش کرنا، کہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا ضرورت یہ ٹوتھ برش کرنا یہ مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ایک خدشہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ذرات اندر نہ چلے جائیں، اگر توجہ نہ کی جائے تو کچھ نہ کچھ ذرات اندر جا سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہوا، آپ ٹوتھ برش کر رہے ہیں اور کچھ ذرات پیسٹ کے وہ آپ کے اندر حلق سے نیچے اتر گئے، اب روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، روزے کی حالت میں بال اپنے صاف نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں تیل نہیں لگا سکتے، سرما نہیں لگا سکتے۔ یہ بھی غلط فہمیاں ہیں، ان چاروں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل ہی مجھ سے ایک نمازی نے پوچھا، آج فجر کے بعد ایک نمازی نے مسجد میں پوچھا تھا، حضرت روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ پتا کہ ناخن سے شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ اپنی صفائی اگر کر رہے ہیں، ناف کے نیچے کے بال صاف کرتے ہیں، بغلوں کے بال صاف کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روزے میں کوئی مسئلہ اس سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیل لگائیں، آپ سرما لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ اگر سرمے کا اثر آپ کی زبان پر آ گیا، تھوک کے ذریعے آپ کو سرما نظر آنے لگا، تب بھی روزے پر کوئی مسئلہ نہیں۔ کاجل کا مسئلہ دوسرا ہے، کاجل روزے کی حالت میں نہ لگایا جائے، باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک اندر لے گئے، تھوک منہ میں آ گیا اور یہ تھوک اندر لے گئے تو کہتے ہیں جناب اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے جیسے تھوک آیا فوراً پھینکتے ہیں، تھوک آیا فوراً پھینکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں تھوک بار بار پھینکنا۔ تھوک ہے، بلغم اگر منہ کے اندر آ جاتی ہے اور وہ اندر ہی چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا، ہوتا نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے، ایسا ہو بھی تو بعید نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا کہ اپنا تھوک نکالا اپنے ہاتھ میں، اب اس کو پھر دوبارہ منہ کے اندر لے گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، باقی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ بھی پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو شادی شدہ افراد ہیں، کہ روزے کی حالت میں اگر بیوی کو ہاتھ لگا لیا، بیوی کو گلے لگا لیا، تو کہتے ہیں جی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، روزے کی حالت میں بھی بیوی کے ساتھ ہے کہ جسمانی تعلق قائم نہ کیا جائے، بس جسمانی تعلق جو ہے ہم بستری والا، یہ تعلق قائم نہ کیا جائے، اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح بھی انسان رہنا چاہے رہ سکتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات بندہ جب قریب ہوتا ہے تو دونوں میں سے کسی کو بھی
کوئی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور معاملات آگے بڑھ جائیں تو اب روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، اور یہ روزہ یاد ہے تو اب کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے رکھنا، 60 روزے اس طرح رکھنا کہ ایک روزہ بھی چھوٹے نہ۔ یہ لمبا کام ہے تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں احتیاط ہی کی جائے۔ اسی طرح ایک یہ بھی عوام کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے وضو کرنے کے دوران، وضو کرتے ہوئے اگر قطرہ اس کے حلق کے اندر چلا گیا، کہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو روزہ یاد ہے، روزہ آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اب آپ وضو کر رہے ہیں، اب وضو کرنے کے دوران اب آپ کے پانی اندر حلق سے نیچے اتر گیا جیسے کلی کرنے کے دوران، تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ کب؟ جب آپ کو یاد ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہی نہیں، میرا روزہ ہے، نارمل وضو کر رہے ہیں، وضو کے دوران پانی حلق کے اندر چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جی روزے کی حالت میں بھول کر بھی کھا لیا نا تو روزہ ٹوٹ گیا تمہارا، تو ایسا نہیں ہے۔ بھول کر اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کوئی پانی پی لیتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے، سحری کے وقت کہتے ہیں جی جب تک اذان ہو رہی ہے اس وقت تک کھاتے رہو، جب تک اذان ہو رہی ہے اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو، جب اذان ختم ہوگی چلیں اس وقت سحری کا وقت ختم ہوا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی ہمارے محلے کی مسجد سے اذان کی آواز نہیں آئی، باقی جگہوں سے بھلے آ گئی، یہ ہوتا ہے نا نارمل۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں اصول، روزے کا وقت جب روزہ ہم رکھتے ہیں سحری کا وقت ختم ہونے میں اور افطاری کا وقت آنے میں، یعنی جب روزہ کھلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا افطار کے وقت، ان دونوں اوقات میں اذان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اذان کا کوئی تعلق نہیں۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے، اذان کے نماز کے لیے ہوتی ہے نا، تو روزے کے لیے تو ہوتی نہیں اذان۔ مغرب کی اذان کس لیے ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز کے لیے۔ تو بھئی ہم روزے سے کیوں جوڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، روزے سے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے وقت دیکھنا ہے۔ جیسے آج کل جو وقت تھا، آج 5:03 تھا کراچی میں، 5:03، تو آپ کوشش کریں 5:02 1 منٹ پر کھانا پینا بند کر دیں، اذان کا بالکل بھی انتظار نہ کریں۔ اگر مؤذن صاحب ہی بیچارے رات کو کافی دیر سے سوئے، ان کو نیند آ رہی تھی، انہوں نے کہا جلدی جلدی چلو جی اذان دے دو، اگر 4:30 بجے اذان دے دی تب بھی مسئلہ۔ مؤذن صاحب کی آنکھ کھلی، جلدی جلدی ٹائم دیکھا، او 5:15 ہو گئے، چلو ابھی اذان دے دو، انہوں نے اذان دے دی۔ اذان تو ٹھیک دی انہوں نے، لیکن آپ تو کھاتے رہے 5:15 بجے تک، تو مجرم کون؟ مؤذن یا آپ؟ کون ہوا مجرم؟ جی مؤذن مجرم نہیں ہے، مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ پر روزہ فرض ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وقت کا خیال کریں۔ مؤذن تو اذان نماز کے لیے دیتا ہے، وہ آپ کے روزے کے لیے اذان تھوڑی دیتا ہے، اگرچہ مؤذن خیال کرتے ہیں ان باتوں کا، لیکن ذمہ داری مؤذن کی نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات افطاری کا وقت ہوتا ہے، جیسے گرمیاں آ چکی ہیں اور ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، تو اب آپ دن بھر کے بالکل بھوکے پیاسے آپ بیٹھے، اب آپ بالکل اپنی مستی میں مگن ہیں، ادھر سے کسی نے اسپیکر آن کیا، تھوڑی سی آواز آئی، آپ نے کہا جلدی جلدی کھایا، پتہ چلا جناب اسپیکر سیٹ کر رہے تھے، یا مؤذن صاحب نے تھوڑی 2-4 منٹ جلدی اذان دے دی اور اذان ہوگی چلو بھی کھاؤ۔ تو اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ روزے میں اذان کا اعتبار بالکل بھی نہ کریں، مؤذن کی غلطی کی وجہ سے سارے لوگ مسئلے میں آ جائیں گے۔ تو مؤذن صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن مؤذن سے زیادہ خیال آپ کو کرنا چاہیے جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ آپ وقت دیکھیں، اور وقت کے لیے بھی آپ ٹی وی کو نہ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہے۔ ٹی وی والے بھی بعض اوقات آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور بعض اوقات یہ لاہور کا ٹائم دیتے ہیں، لاہور میں افطاری کا وقت ہو گیا، ہمیں لاہور تو نہیں سنائی دے گا، بھوکے بندے کو یہی سنائی دے گا کراچی میں ٹائم ہو گیا۔ ہوتا ہے نا ایسے، نارمل کئی مرتبہ ہوتا ہے، ٹائم ہو گیا جی افطاری کا، کس کا؟ راول پنڈی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں۔ تو آپ اپنے کراچی کا دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹائم کیا ہوا۔ اس کے لیے ایک مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ دعوت اسلامی نے اوقات صلاۃ کے نام سے اپلیکیشن بھی ایک الحمدللہ بنائی ہے، وہ انسٹال کر لیں، یا پھر آپ ایسا کریں کم از کم رمضان کے مہینے کا جو چارٹ ہے نا اوقات نماز کا، آپ اسے اپنے موبائل کی ڈسپلے پر لگائیں۔
سامنے آپ لگائیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے کہ ٹائم کون سا ہے، پھر موبائل پر دیکھتے رہیں۔ احتیاط کے طور پر افطاری 1 منٹ لیٹ کر لیں اور سحری 1 منٹ جلدی کر لیں تاکہ غلطی نہ ہو۔ اب دن بھر کا بھوکا پیاسا بندہ ہو، 1 منٹ پہلے 30 سیکنڈ پہلے بھی آپ نے کچھ کھا لیا تو روزہ تو ضائع ہو گیا آپ کا، اب آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری غلط فہمیاں عوام کے اندر ہوں، آپ کے اندر ایسی ہو سکتا ہے باتیں کچھ ہوں جو میرے علم میں نہ ہوں، جو میرے علم میں تھی لوگوں نے پوچھی تو اس پر میں نے کچھ بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ذہن میں آپ کے بات ہو تو دعا کے بعد آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کریم ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرما۔ مالک کریم ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ پاک پروردگار ماہ رمضان میں 5 نمازیں بعد جماعت مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔